میں ماحولیاتی تبدیلی کے واضح اثرات، عرب کے ریگستانی علاقے پانی میں ڈوب گئے، خلیجی ریاستوں میں تباہی کے مناظر، 20 افراد ہلاک، ٹرانسپورٹ محدود، پروازیں متاثر۔ اتوار سے بدھ تک 4 دن میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 270 پروازیں منسوخ ہوئیں، 370 پروازیں تاخیر کا شکار بنی۔ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن آج ہوگا، اپوزیشن جماعتیں احتجاج کو تیار۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ سنی اتحاد کونسل MWM ارکان نے کمر کس لی، صدر آصف زرداری کی تقریر ہوگی۔ اپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ حکومت کے پاس حقیقی مینڈیٹ نہیں، یہ حکومت فارم 47 کی صورت دھاندلی کی پیداوار ہے۔ ISI کے سابق ڈی جی فیض حمید کے خلاف انکوائری کا آغاز، ٹاپ سٹی اسکینڈل کی تحقیقات میں کمیٹی بنا دی۔ کمیٹی کا سربراہ میجر جنرل ہوگا۔ ISI کے سابق ڈی جی پر اپنا اثر استعمال کرتے ہوئے ٹاپ سٹی انتظامیہ پر دباؤ ڈالنے کا الزام۔ کمیٹی سابق ڈی جی ISI پر الزامات کا جائزہ لے گی، الزامات ثابت ہوئے تو کارروائی کے لیے سفارشات کرے گی۔ میں نے کوئی جرم کیا تھا وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہوں۔ اس ذمہ داری اگر جنرل فیض نے کوئی انلیگل حرکت کی ہے اس دھرنے میں، وہ بھی اسی حکومت کا حصہ تھے۔ جنرل باجوہ صاحب نے کی، وہ بھی حکومت کا حصہ تھے۔ جو انہوں نے اس معاملے کی مینجمنٹ کے لیے جو فیصلے ہوئے، اس میں اگر کوئی انہوں نے قانونی کام کیا ہے تو میں اس کو ذمہ دار۔ کمیشن جو ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک ایکٹ ہے اس کے تحت کمیشن، جرم کرنے والے کو بچانا اور حقائق پہ پردہ ڈالنا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیض آباد دھرنے کی قانونی ذمہ داری قبول کر لی۔ سابق ISI چیف اور آرمی چیف دونوں بھی اس وقت حکومت کا حصہ تھے۔ پروگرام جی4 غریدہ میں خصوصی گفتگو، کہا یہاں کمیشن کا مقصد قصوروار کو بچانا اور معاملے پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ ناجائز ریاست کے مظالم جاری، اسرائیلی آرمی آؤٹ آف کنٹرول، غزہ پر پھر حملے، 8 پولیس اہلکاروں سمیت 26 شہادتیں، المغازی اور رفح کے ینبع کیمپ پر بمباری، امدادی سامان کی حفاظت پر مامور پولیس اہلکاروں کی گاڑی نشانہ۔ وسطی غزہ میں بھی 2 افراد شہید، شمالی غزہ میں مزاحمت کاروں کا پلٹ کر وار، 1 صہیونی فوجی زخمی۔ ایران کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت کی تو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو وارننگ دے دی، جو کیا وہ صرف محدود کارروائی تھی، آپریشن کرتے تو اسرائیل میں کچھ نہ بچتا۔ بعض ممالک اسرائیل سے معمول کے سفارتی تعلقات چاہتے ہیں، انہیں اپنی قوم کے خیالات دیکھنے چاہیے۔ ایسے ممالک کے حکمرانوں کے سر اپنے عوام کے سامنے شرمندگی سے جھکے ہوئے ہیں۔ 75 برس میں بھی بلوچستان کے کچے گھر پکے نہ ہو سکے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بارشیں، گوادر چمن، زیارت، چاغی، تفتان اور پشین کے نشیبی علاقے زیر آب۔ ناقص انتظامات کے باعث مزید 8 افراد جاں بحق اور 9 زخمی، 132 گھروں کو نقصان، بجلی کی سپلائی معطل، بارشوں کا سلسلہ 19 اپریل تک جاری رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں بھی ناقص انتظامات نے رحمت کو زحمت بنا دیا، ہلاکتیں 32 ہو گئیں، 15 بچے اور 5 خواتین شامل، 41 افراد زخمی، 1370 کچے مکانوں کو نقصان پہنچا۔ حکومت نے 12 اضلاع میں جاں بحق افراد کے ورثاء کی امداد کے لیے 5 کروڑ روپے جاری کر دیے، لیکن متاثرین کو تاحال کچھ نہیں ملا۔ کراچی میں شدید گرمی، محکمہ موسمیات کی ایک اور پیشگوئی غلط ثابت ہوئی، بدھ کی رات بارش نہ ہوئی۔ ایران سے داخل ہونے والا سسٹم بلوچستان پر موجود، کراچی میں جمعرات اور جمعے کو برسات کا امکان۔ الرٹ جاری ہونے کے باوجود بلدیاتی ادارے بہتر اقدامات نہ کر سکے۔ کراچی کے نالے کچرے سے چوک اور سڑکوں پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر موجود۔ افغانستان میں 5 روز سے طوفانی بارشیں جاری۔ افغانستان انتظامیہ اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ میں بری طرح ناکام۔ ناقص انتظامات نے 4-5 دنوں میں
70 افراد کی جان لے لی۔ افغان ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تصدیق، افغانستان میں بارشوں سے 2600 کچے مکانات کو نقصان پہنچا۔ افغان حکومت بھی پاکستانی حکمرانوں کی طرح اقوام متحدہ کی وارننگ کے باوجود ماحولیاتی تبدیلیوں پر آنکھیں بند کیے ہوئے ہے۔